ایران نے اسرائیل کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل پر جو ہی حملہ ہوا اس کو لے کر مڈل ایسٹ میں تناؤ مزید بڑھ گیا۔ ایران پر بھی حملہ کرنے کی فراق میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے۔ ایران نے اس بات کا خود خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران کے میزائل سٹی کو، نیوکلیر پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بہرحال اسرائیل کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور غزہ کی پٹی سے یہ میزائلوں کا وار ہوتا ہے اسرائیل کے شہر کے اوپر، جس سے ان کے ایئر بیسز پر کچھ میزائل گرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزہ کی پٹی پر بیٹھ کر اسرائیل کے ایئر فورس کو، ایئر بیسز کو کون نشانے بنا رہا ہے، کس طرح یہ تمام تر کھیل رچا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ڈیفنس کے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی نیوز آپ مس نہ کر پائیں۔ ناظرین، اسرائیل کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کا لینا دینا سیدھا سیدھا ایران کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ایران اس کے دفاعی تنصیبات کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایران نے حزب اللہ اور لبنان کی بہت ساری تنظیموں کو پیسے دینا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کے شہر شیڈوٹ کو غزہ کی پٹی سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور جو ہی میزائلوں سے اس شہر کو نشانہ بنایا گیا، ایئر بیسز پر کچھ میزائل گرتے ہیں۔ لوگ اس میزائلوں کے ڈر سے جگہ جگہ بنائے گئے بنکروں کے اندر چھپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کا جو سارنگ سسٹم ہے، سرویلنس سسٹم ہے، وہ زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل کے اوپر کسی نے بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ اس حملے کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کو بہت زیادہ غصہ تھا اسرائیل کے اوپر، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ 2 جولائی سے لے کر 20 جولائی تک ایران کے اندر لگاتار دھماکے ہوتے رہے۔ اسرائیل اپنے جہاز لے کر ایران کے میزائل سٹی کو، ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو، ایران کے فوجی اڈوں کو اور ان کی بندرگاہ پر حملے کرتے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جاسوسی کا بہت بڑا اسرائیل نے نیٹ ورک ایران کے اندر پھیلایا ہوا تھا۔ ایران نے سب سے پہلے تو جاسوسی والے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے جاسوسوں کو پکڑ کر فلفور ان کو پھانسیاں دینے شروع ہو گئی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے اندر 17 مختلف قسم کے جاسوس پکڑے گئے ہیں جو سارے کے سارے موساد اور CIA کے لیے کام کرتے تھے۔ ایران نے ان کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا ہے۔ ایران یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اس کے میزائل سٹی پر، نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس کا خامیازہ تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور یہ جو اسرائیل کے شہر شیڈوٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ اسی حملے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کے اوپر مزید حزب اللہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایران نے حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ 600 سے زائد مختلف جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر ایران حزب اللہ کو ٹرین کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، وہاں پر ویپن مہیا کر کے اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس تمام تر ڈیولپمنٹ سے پورے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی اور تناؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایران پر بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے ان تمام تر چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے پہلے دھمکی دی تھی کہ وہ ایران کے اوپر عید والے دن اٹیک کرے گا۔ بہرحال اسرائیل کا پتہ نہیں کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا نہیں، لیکن ایران نے اسرائیل کے سینسٹیو ایریاز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایران حزب اللہ کی مدد سے اسرائیل کے اوپر حملوں کی تعداد کو اور بھی تیز کرے گا۔ ناظرین، آپ کے خیال کے مطابق ایران پر جو حملے ہوئے ہیں، کیا ایران اس کا بدلہ اسرائیل سے اچھے سے لے بھی رہا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ایران اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔